نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا جو ہے یہ مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ الدعاء ہی العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ ایک اور مقام پہ حضور نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ تمام جو عبادات ہیں ان کا مغز اور نچوڑ ہے۔ اور ایک اور مقام پہ حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ دعا جو ہے یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، دعا جو ہے یہ اللہ کے لشکروں میں سے، مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو دعا کے ذریعے اللہ پاک اپنے بندے کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ دعا کے متعلق آپ نے ساری بات سنی، لیکن اتنی بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں ہمیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اکثر میں دیکھتا ہوں فرض نماز ہو جاتی ہے، ہم لوگ مسجد سے اٹھ کے ایسے بھاگتے ہیں نا جیسے یہاں پہ کوئی گرفتار کرنے کے لیے ہمیں بیٹھا ہوا، حالانکہ حضور نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ کس کا وقت ہوتا ہے؟ اب جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، آپ نے سنتیں پڑھنی ہیں، آپ سنتیں پڑھ لیں، سنتیں پڑھ کے تھوڑی دیر آپ بیٹھیں، تسبیحات پڑھیں۔ جب آپ اتنا وقت نکال کے آ گئے ہیں گھر سے، مسجد میں اذان کے بعد آپ آ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، تو 5-10 منٹ آپ اور نہیں بیٹھ سکتے، آپ بیٹھیں فرض نماز کے بعد، سنتیں پڑھیں، جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں آپ بیٹھیں، تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تسبیحات کریں، پھر اس کے بعد 5 منٹ کے لیے انتہائی عاجزی اور تذلل کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کریں اور اپنی حاجات اور ضروریات اس رب کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ اس رب کے در سے آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ ہم نے تو ہم نے دین کو اپنے تابع کیا ہوا، دین کو اپنے تابع کیا ہوا کہ جیسے جب ہمارا دل چاہے گا نا ہم نماز پڑھیں گے، جس نماز کے بارے میں ہمارا دل نہیں چاہے گا ہم نماز پڑھنے بولو۔ مثال کے طور پہ اب جمعہ کا دن ہے نا، اب سارے نماز کے لیے آئے ہیں نا، بولو مسجد میں بیٹھے نا، اب جب میں بیان ختم کروں گا تو آپ سب نے کیا کرنا ہے؟ پھر سنتیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ بولو سنتیں پڑھنی ہے نا، اور جب فرض ہو جائیں گے تو پھر کس نے پڑھنی ہے پھر سنتیں؟ آدھی سے زیادہ مسجد تو باہر چلی جاتی ہے۔ مطلب ہے کہ مرضی کا دین ہے نا، اگر ہم اللہ کا دین سمجھتے ہم اپنی مرضی نہ کرتے کہ جیسے 4 سنتیں ہم اب پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھ کے بھی ہم نے جو 6 سنتیں ہیں وہ پڑھ کے ہم نے گھر جانا ہے۔ دن کو روزہ رکھا ہے نا، اب عشاء کی نماز ہم نے پڑھی، تراویح سنت مؤکدہ ہے، جو نہیں پڑھتا وہ سخت قسم کا گناہگار ہے، لیکن ہم یہاں سے پڑھ کے جناب فرض پڑھے اور منہ اٹھا کے باہر نکل گئے، کیونکہ دین ہمارا ہے، ہم نے دین کو اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے نا، اللہ کی مرضی کا دین۔ تو جب دین ہم اپنی مرضی کا بنائیں گے پھر یاد رکھنا ہم ذلیل ہوں گے، پھر ہم کامیاب۔ دین جیسے اللہ نے ہمیں دیا، جناب محمد الرسول اللہ نے ہم تک پہنچایا، حضرات صحابہ کرام نے اس کے لیے قربانیاں دی، اس کے مطابق اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو یاد رکھیے گا ہم کامیاب ہوں گے، بصورت دیگر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔